السلام علیکم دوستو، آج بریلویوں کی سب سے اہم کتاب دکھانے جا رہا ہوں اور اس کے بارے میں ان کا عقیدہ بھی آپ لوگ خود سن لیں۔ بڑی مستند کتاب ہے بہجت الاسرار، اردو ترجمہ ہو چکا ہے بہجت الاسرار، علامہ شتنوفی کی کتاب۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں بہت ہی مضبوط کتاب ہے، حدیث کے طرز پر لکھی گئی ہے، تھانوی نے بھی تعریف کی ہے اس کی۔ ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں تاکہ ان کے لوگ سمجھ لیں کہ کچی بات نہیں ہے۔ ہاں تو دوستو، آپ لوگوں نے اس کتاب کی اہمیت جان لی۔ اب آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کتاب جو ہے احادیث کی طرز پہ بنائی گئی ہے، حدیث کی طرز پہ یا احادیث کے خلاف ہے۔ یہ مین پوائنٹ میں کور کر دیتا ہوں۔ جیسے مہینوں کی حاضری تمام زمانہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کر دیا گیا، یعنی کہ ان لوگوں نے منی خدا بنایا ہوا ہے۔ یہاں پہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں، اشرفیہ خون میں بدل گئی، یہ جو مشائخ ہیں یہ قبر میں زندہ ہیں، بھنی ہوئی مرغی زندہ کر دیا۔ یہاں پہ یہ ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز پڑھنا، اور شیخ عبد القادر جیلانی 25 سال ایسے جنگلوں میں پھرتے رہے بغیر کپڑوں کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء عبد القادر جیلانی کی محفل میں آتے تھے، اور فرشتے بھی شیخ عبد القادر جیلانی کی محفل میں آتے تھے۔ یہ ان لوگوں کا ایک عجیب و غریب سا عقیدہ ہے۔ اگلے پیج پہ آ جائیں، یہاں پہ دیکھیں صلاۃ غوثیہ کا طریقہ، یعنی کہ اللہ کے مقابلے میں نئی نماز ان لوگوں نے نکالی ہوئی ہے۔ اور امام احمد بن حنبل سے ملاقات کا واقعہ، وہ قبر میں سے آگے ملاقات کر رہے ہیں۔ یہ آگے دیکھ لیں مزار کی خصوصیات، فرشتے وجد کرتے ہیں، ایک نظر میں قرآن کا حافظ ہو جانا۔ یہ مزار کی خصوصیات، چلے ہم لوگ دیکھتے ہیں مزار کی کون سی خصوصیات ہیں۔ اور پھر ان لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ احادیث کی طرز پہ بنائی گئی کتاب ہے، اور جو حوالہ دے رہے ہیں اس بندے کا دے رہے ہیں جس نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا ہوا ہے۔ مزار کی خصوصیات میں یہ ہے جی کہ جنہوں نے 40 بدھ تک قبر کی زیارت کرے گا اس کو دوزخ کی آگ نہیں چھو سکے گی، وہ قبر میں اس کی جو آگ ہوگی وہ اس کو ٹچ نہیں کر سکے گی۔ میری چار دیواری میں جو داخل ہوگا، یعنی کہ ان کے مزار پر، وہ آگ سے محفوظ ہوگا، اس کو آگ نہیں چھوئے گی۔ چلے وجد کی تعریف بھی دیکھتے ہیں، فرشتے وجد کرتے ہیں، فرشتوں کا وجد کیسا، یہ بھی آپ لوگوں کی سکرین پہ ہے۔ اور جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے جو 70,000 مقرب فرشتے پیدا کیے، ان کا جو لباس ہے وہ سبز صوف کا ہے، ان کے چہرے چوندوی رات کی طرح چمکتے ہیں، وہ وجد کرتے ہیں، عاشق حیران عاجزی کرنے والے مست ہیں، جب سے پیدا ہوئے ہیں رکنے عرش سے کرسی تک سخت شفتگی کی وجہ سے کودتے پھرتے ہیں، یعنی کہ فرشتے کودتے پھرتے ہیں۔ وہ آسمان والوں کے صوفی اور نسب میں ہمارے بھائی ہیں، اسرافیل علیہ السلام ان کے کھینچنے والے اور مرشد ہیں۔ اب فرشتے کودتے پھرتے ہیں، وجد کرتے ہیں، ڈانس گانا کرتے ہیں۔ وجد سارا تماشا ہے جی، وہ تو لوگوں کو جو ہے وہ جناب انڈین گانوں پہ بھی وجد ہو جاتا ہے۔ آبدہ پروین بال کھول کے ناچ رہی ہوتی ہے تو وہ اس کو سننے والوں کو بھی اب وجد ہو جاتا ہے۔ یہ پیورلی ایک سائنٹیفک فینومینا ہے، اس کو کہتے ہیں ریزوننس، اردو میں گمک کہتے ہیں۔ آپ نے پڑھی ہوئی ایف ایس سی میں، جنہوں نے فزکس پڑھی ہوئی ہے نا، ان کو ریزوننس کا پتہ ہے۔ یہ ریزوننس جو ہے نا، یہ جو وجد آتا ہے نا جن لوگوں کو، یہ بالکل صحیح آتا ہے۔ یہ ٹوٹلی سائنٹیفک فینومینا ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، ورنہ تو ہندوؤں کو وجد آئی نہ صرف مسلمانوں کو آئے۔ چونکہ آپ کے پاس مسلمانوں کی وجد آتا ہے، آپ سمجھتے ہیں صرف مسلمانوں کو ہی آتا ہے، نہیں، غیر مسلموں کو بھی آتا ہے، گوروں کو بھی آتا ہے، کرنٹ بھی لگتا ہے، وہ کرنٹ شاہ بھی چل رہے ہیں۔ اس کی کوئی اسلام میں حیثیت نہیں ہے۔ ہاں تو دوستو، آپ لوگوں نے یہاں تک تو دیکھا۔ اب آگے ان لوگوں نے کیا لکھا ہے، مردے کو زندہ کرنا، ایک درخت پہ 3 قسم کے پھل، ببول کے درخت سے کھجوروں کا باتیں کرنا، نابینا کو بینائی عطا کر دینا، دوزخ کے منکر کو دوزخ دکھا دینا، کشتی کا ٹھہرنا، یعنی کہ سمندر پہ بھی ان لوگوں کی حکومت ہے، شیطان کو قید کر لینا، کھجوروں کا بولنا، باتیں کرنا، شیخ کا پہاڑ سے گرتے ہوئے کو اشارے کے ساتھ روک دینا، سیب کا رونا، ایک وضو سے 50 دن گزارنا، او مائی گاڈ، بیل کو زندہ کر دینا، لوہے کو نرم کر دینا، 4 ماہ کے بچے کا چلنا اور پڑھنا، شیخ قبر میں نماز پڑھنے لگے۔ یار یہ کس قسم کا ہے؟ شیخ کے سامنے ایک بچڑا بول پڑا، بکری کا گوشت بول پڑا، سانپ کے منہ سے ایک بندے کو نکال لیا، واہ واہ، شیخ 6 ماہ بعد کھاتے تھے، مچھلیوں کا آنا جانا، بھنی ہوئی مرغی دوبارہ زندہ ہو گئی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے منکر کی سزا بھی ان لوگوں نے لاسٹ پہ لکھی ہے جی، وہ بھی آپ لوگ پڑھ لیں۔ تو موٹا شیخ عبد القادر جیلانی کے منکر کی سزا جو ہے جی وہ موت ہے جی، یہ نبی نہیں ہے، یہ رسول نہیں ہے، لیکن ان کے منکر کی جو ہے ان لوگوں نے سزا تجویز کی ہوئی ہے، سزا رکھی ہوئی ہے۔ اور صوفیزم میں یہ ہے
کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے درجے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. یہ صوفیزم کا طریقہ ہے, یہ مسلمان کا طریقہ نہیں, یہ صوفیزم میں. جبکہ ہمارا ایمان ہے, ایز اے مسلم ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. اور یہ لوگ اس میں لکھتے ہیں صوفیزم میں, آپ وہ شخص ہیں کہ ان کے دائیں طرف شریعت ہے اور بائیں طرف بار حقیقت ہے, ان دونوں میں سے جسے چاہیں چلو بھریں. اور ہمارے زمانے میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی ثانی نہیں. اور میرے بھائی شریعت ایز اے عام مسلمان سے پوچھو تو وہ یہی کہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل کوئی نہیں. لیکن صوفیزم میں شیخ عبد القادر جیلانی ان لوگوں کے منی گاڈ ہیں, منی اللہ ہیں. اللہ کے سوا ان لوگوں نے الہ بنایا ہوا ہے, ایک قسم کا ایک معبود بنایا ہوا ہے. باقی میرے بھائی اب آپ لوگوں نے فیصلہ کر کے بتانا ہے کہ یہ کتاب احادیث کی طرز پہ تھی یا پھر قرآن اور شریعت کے خلاف تھی. فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. باقی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی ہمت, طاقت اور توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ. اللہ حافظ.